ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरा तत्फ़ीफ़ की आयत नंबर 1 था आयत नंबर 36 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसील पेश करेंगे। मज़कूरा आयत के हवाले से जो पहला सवाल है कि नाप तोल में कमी करना और आजकल के कारोबारी हालात में इसका असर क्या है। मज़कूरा आयत के हवाले से दूसरा सवाल है कि क़यामत के दिन मुजरिमों का अंजाम और इसका मौजूदा माशरती बुराइयों के साथ क्या ताल्लुक़ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तawफून वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून थुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम थुम्मा युक़ालु हाज़ाल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून कल्ला इन्न किताबल अबरारि लफ़ी इल्लिय्यीन वमा अदराक मा इल्लिय्यून किताबुम मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकि यंज़ुरून तारिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौन मिन रहीक़िन मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिक फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून वइज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम इंक़लबू फ़कीहीन वइज़ा रअवहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून वमा उरसिलू अलैहिम हाफ़िज़ीन فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون। आयात मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं।
خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جب ناپ کریں لوگوں سے تو پورا بھر لیں، اور جب ناپ کر دیں ان کو یا تول کر تو گھٹا کر دیں۔ کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے اس دن، اس بڑے دن کے لیے جس دن کھڑے رہیں گے لوگ راہ دیکھتے جہاں کے مالک کی؟ ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ گناہگاروں کا سجین میں ہوگا۔ اور آپ کو کیا خبر کیا ہے سجین؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کے دن کو، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو بڑھ نکلنے والا گناہگار ہے۔ جب سنائی جاتی ہیں ہماری آیتیں ان کو تو کہتا ہے نقلیں ہیں پہلے لوگوں کی، کوئی نہیں، پر زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر وہ جو کرتے ہیں۔ کوئی نہیں، وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے، پھر بے شک وہ گرنے والے ہیں دوزخ میں۔ پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم جھوٹ جانتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ نیک لوگوں کا علیین میں ہوگا۔ اور آپ کو کیا خبر کہ علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اس کو دیکھتے ہیں نزدیک والے یعنی فرشتے۔ بے شک نیک لوگ اکرام میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں گے، پہچان لیں گے تم لوگ ان کے چہرے پر تازگی آرام کی۔ ان کو پلائی جائے گی شراب خالص مہر لگی ہوئی، جس کی مہر جمتی ہے مشک پر، اور اس پر چاہیے کہ ڈھکیں ڈھکنے والے، اور اس کی آمیزش تسنیم سے ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں نزدیک والے۔ بے شک وہ لوگ جو گناہگار ہیں ایمان والوں سے ہنسی کرتے تھے، اور جب ہو کر نکلتے تھے ان کے پاس تو آپس میں آنکھ مارتے، اور جب پھر کر جاتے اپنے گھر پھر جاتے باتیں بناتے ہوئے، اور جب ان کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہک رہے ہیں، اور ان کو بھیجا نہیں ان پر نگہبان بنا کر۔ سو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہوں گے تختوں پر بیٹھے، دیکھتے ہیں اب بدلہ پایا ہے کافروں نے جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ تطفیف کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ تطفیف مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 36 آیات اور ایک رکوع ہیں۔ امام نسائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جن کے عام معاملات ناپ تول کے ذریعے ہوا کرتے تھے، وہ اس معاملے میں چوری کرنے اور کم ناپنے تولنے کے عادی ہیں۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچتے ہی نازل ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ میں یہ رواج اس وقت عام تھا کہ جب خود کسی سے سودا لیتے تو ناپ تول پورا کرتے تھے، اور جب دوسروں کو بیچتے تو اس میں کمی اور چوری کیا کرتے تھے۔ اس صورت کے نازل ہونے پر یہ لوگ اس برے معاملے سے باز آ گئے، اور ایسے باز آ گئے کہ آج تک اہل مدینہ ناپ تول پورا کرنے میں معروف اور مشہور ہیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا اور آج کل کے کاروباری حالات میں اس کا اثر کیا ہے۔ سورہ مطففین کی ابتدائی آیات میں ناپ تول میں کمی کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک عام سماجی اور معاشرتی بیماری ہے۔ آج کل کے کاروباری حالات میں ناجائز منافع خوری، دھوکہ دہی اور معیار میں کمی عام ہو چکی ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک اعمال شدید ایسے اعمال شدید گناہ ہیں، اور ان کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کے دور میں غیر معیاری اشیاء بیچنا، کم وزن یا کم ناپ کے ساتھ کاروبار کرنا اور قیمتوں میں ناجائز اضافہ عام ہو گیا ہے۔ سورۃ المطففین کی یہ آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہیں کہ ایمانداری اور دیانتداری نہ صرف ایک اچھی معاشرتی زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کا انجام اور اس کا موجودہ معاشرتی برائیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سورہ مطففین کی اگلی آیات قیامت کے دن اور ان لوگوں کے مجرموں کے عبرتناک انجام کو بیان کر رہی ہیں، وہ کہ جو دنیا میں ظلم و ستم، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے اپنی زندگیاں گزارتے رہے۔ آج کے معاشرے میں جھوٹ، رشوت اور ظلم، ناانصافی عام ہو چکی ہے۔ ان آیات کے ذریعے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے کیے گئے یہ اعمال آخرت میں نقصان، شرمندگی اور خسارے کا باعث بن جائیں گے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت لیرون اہل الغرفہ فوقهم كما ترون الكواكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك منازل الانبیاء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جنت کے بلند درجات والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان پر روشن ستاروں کو دیکھتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقامات تو انبیاء علیہ السلام کے لیے ہیں، ان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی۔ آج کے معاشرتی حالات میں ظلم و زیادتی، جھوٹ اور ناانصافی جیسے اعمال عام ہو چکے ہیں۔ یہ آیات اور حدیث مبارکہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہم بچ سکیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔